صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حال محمد وعلى آل محمد. عزیز و بزرگوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، ہفتہ واری حلقہ ذکر اور درس حدیث و فقہ میں ہم کتاب تنبیہ الغافلین سے آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ موضوعات پر بیان کر رہے ہیں، اور پچھلے کچھ ہفتوں سے توبہ کے موضوع پر تنبیہ الغافلین سے بیان ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالی آج یہ سلسلہ اختتام کو پہنچے گا، اور آئندہ درس میں ہم ایک نئے عنوان پر آپ کو بیان کریں گے. توبہ کے بارے میں جیسا کہ اس سے قبل بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ علماء کہتے ہیں ہر ایک مسلمان پر واجب ہے. یعنی بندہ اپنے آپ کو پر تقصیر گناہگار سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہمیشہ توبہ و استغفار کرتا رہے. اس سے بندگی کا اظہار بھی ہوتا ہے اور تواضع بھی بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے. اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ میں بہت نیک آدمی ہوں، میرے اندر کوئی برائی نہیں ہے، میں حافظ ہوں، میں مولوی ہوں، میں جو بھی ہوں، ہر انسان کو زعم رہتا ہے ایک چیز کے اوپر، تو اس کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی اصلاح مشکل ہو جاتی ہے. جیسا کہ شیطان کا معاملہ ہو گیا کہ اپنے تکبر کی وجہ سے وہ راندائے درگاہ ہو گیا، رجیم دھتکارا ہوا ہو گیا. تو اس کے راستے پر کوئی چلے گا تو اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو شیطان کا ہے. اس واسطے حدیث شریف میں کیا آیا ہے کہ متکبر ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کو تکبر ہرگز پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو بندوں کی بندگی کا جو خاصہ ہے وہ تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری، وہ پسند ہے. اور اللہ چاہتا ہے بندے اللہ کے سامنے ہمیشہ انکساری عاجزی اختیار کریں، اپنی بندگی کا اظہار کرتے رہیں. تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے حضور میں بندہ استغفار کرتا رہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا رہے. یہ بندگی کے لوازمات میں سے. اس لیے علماء نے کیا کہا کہ توبہ واجب ہے. وہ ہمیشہ توبہ کرتے رہنا اللہ تعالیٰ سے، اور اس کی بڑی تاکید اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے. انہی باتوں کی تشریحات ہیں جو ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں. تو بھائی، یہ توبہ کے تحت ایک ذیلی عنوان ہے توبہ کب تک. کوئی بھی بولتے نا کب تک توبہ کرنا بھائی، تو اس حوالے سے یہ روایت ہے. حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ سے کسی آدمی نے کہا میں نے گناہ کیا ہے. تو حضرت مولا علی نے فرمایا اللہ سے توبہ کر، پھر دوبارہ گناہ نہ کرے. یعنی پھر دوبارہ گناہ نہ کر. کہنے لگا میں نے کیا، پھر دوبارہ کیا. فرمایا اللہ سے توبہ کر اور دوبارہ نہ کر. کہنے لگا میں نے 100 بارہ کیا. فرمایا اللہ سے توبہ کر اور دوبارہ نہ کر. کہنے لگا کب تک؟ فرمایا جب تک شیطان تھک نہ جائے. تو شیطان کب تھکے گا؟ جب ہم مر جائیں گے، کیونکہ مرنے کے بعد میں آدمی مکلف باقی نہیں رہتا، اس پر کوئی اعمال کی ذمہ داری باقی نہیں رہتی. تو مطلب کیا ہے کہ توبہ کرنے میں کبھی بھی آدمی یہ نہ سمجھے کہ بھائی اب اتنے گناہ کرا کب تک کروں توبہ، کیا قبول ہوتی، کیا بہت گناہ گار ہوں، ایسا مت سوچو بول رہے ہیں. کیونکہ ایسا ہی سوچنے میں شیطان لگاتا، یہی بات ذہن میں ڈالتا، کب تک توبہ کرتے رہتا، اتنا گناہ گار ہے، کیا معاف ہوں گے تیرے گناہ، تو ایسا ہے گناہ معاف ہوئے، ایسا خیال رہتا. تو اللہ کی رحمت سے ہمیشہ آدمی جو ہے متوجہ رہنا اللہ کی رحمت کی طرف اور توبہ کرتے رہنا. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں. اللہ تعالیٰ کے قول انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، جس کا کیا ترجمہ ہے؟ یقیناً توبہ علی اللہ، اللہ کی طرف ہے، للذین ان لوگوں کے لیے یعملون السوء جنہوں نے برے کام کیے ہیں بجہالہ، جہالت کی وجہ سے. یعنی جہالت بول تو غفلت، بھولے سے کر بیٹھے یا نفس کے جو ہے غلبے کی وجہ سے کر بیٹھے. تو اس میں ارشاد فرماتے ہیں جہالت سے مراد جان بوجھ کر ہے تو بھی اللہ معاف فرما دے گا. ثم یتوبون من قریب، پھر ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا. فرمایا موت کے علاوہ ہر چیز قریب ہے، یعنی موت تک توبہ قبول ہوگی. غرغرہ حدیث میں غرغرہ بول تو آخری سانس جو نکلنے کا عمل رہتا اس کو غرغرہ بولتے ہیں. اس وقت تک بھی بندہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ میں نے گناہ کیا، یا کہتا ہے میں نے گناہ کیا مجھے معاف فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے نے گناہ کیا. کس سے؟ فرشتوں سے. اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رب اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے اور پکڑ بھی سکتا ہے، تو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. تو یہ بندے کو اعتقاد رہنا کیا کہ میرا رب مجھے ضرور معاف فرمائے گا، مجھے ضرور بخش دے گا. تو یہ اعتقاد اور یہ اپنے رب سے تعلق قلبی اس کے گناہوں کو بخشوا دیتا ہے. حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، حسن سے مراد حسن بصری ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر آدمی پر 2 فرشتے مقرر ہیں، صاحب یمین و صاحب شمال. اور صاحب یمین صاحب شمال کا امین ہے. شمال بولتے لیفٹ کو بولتے ہیں، یمین بولتے رائٹ کو بولتے ہیں. تو ایک سیدھے مونڈے پہ ہے فرشتہ، ایک بائیں مونڈے پہ ہے نا. تو بول رہے ہیں کہ بائیں مونڈے کا جو فرشتہ ہے اس کے اوپر سیدھے مونڈے کا فرشتہ امین ہے، بولے تو ذمہ دار ہے.
یعنی یہ لیفٹ مونڈے والا کچھ بھی کرنا ہے تو پہلے اس سے پوچھتا کیا میں یہ کر لوں کیا، تو وہی بات بیان کر رہے ہیں. جب بندہ کوئی برا کام کرتا ہے تو صاحب شمال کہتا ہے لیفٹ سائڈ والا کیا میں اسے لکھ لوں، اس سے پوچھتا ہے رائٹ والے فرشتے سے، تو وہ کہتا ہے اسے چھوڑو جب تک کہ 5 گناہ نہ کر لیں. اب ہر ایک گناہ کہاں لکھتے جاتے بھائی، 5 ہوئے تک ایک ساتھ پھر لکھو. جب وہ 5 کر لیتا ہے تو پوچھتا ہے کہ کیا میں لکھوں، فوراً کہتا ہے ابھی ٹھہرو اسے نیکی کرنے دو. جب وہ کوئی نیک کام کرتا ہے تو صاحب یمین کہتا ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 مثل ہے، یعنی کوئی ایک نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کم از کم 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ بہتر جانے. تو ہم کو تو یہ بتایا گیا کہ کوئی ایک نیکی کرا تو اس کا بدلہ 10 نیکی کے برابر دو، تو آئیے ہم 5 کے بدلے میں 5 گناہوں کو مٹا دیں اور 5 نیکیاں لکھ دیں. تو شیطان چیختا ہے اور کہتا ہے میں ابن آدم کو کیسے پکڑوں، یعنی انہیں پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اتنا بھٹکا کے اس کو برائیوں پہ لگا رہا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ بخش رہے ہیں، اس کے گناہ معاف فرما رہے ہیں. فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا کہ ایک عورت راستے میں کھڑے کہہ رہی تھی اے ابو ہریرہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ فتویٰ پوچھی ایک عورت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. تو میں نے پوچھا کیا گناہ کیا ہے؟ کہنے لگی میں نے زنا کیا، اور اپنے ولد الزنا بولے تو جو زنا سے بچہ پیدا ہوا اس کو ولد الزنا بولتے، اور اپنے ولد الزنا کو قتل کر ڈالا، لوگوں کو نہیں معلوم ہونا بلکہ مار بھی دیا بچے کو میں. تو میں نے کہا تو ہلاک ہوئی اور ہلاک کیا، یعنی مار بھی دیا تو نے اور خود بھی مر گئی تو ایسے حرکت کر کے، یعنی ہلاک سے مراد یہ دنیا کی ہلاکت نہیں ہے، تیری آخرت خراب ہو گئی کہنا مراد ہے. بخدا تیرے لیے توبہ نہیں ہے بول دیا. فرماتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی، یعنی میرا کیا ہوگا، اتنا بڑا گناہ کری اور پھر معافی بھی نہیں ہے، اور میں چلا گیا. پھر میں نے دل میں سوچا کہ میں نے فتویٰ لگا دیا جبکہ رسول اللہ ہمارے درمیان ہے. کیا خیال کیا، ارے بھائی حضور سے پوچھنا چاہیے تھا میرے کو، میں اپنے طور پہ کیسا بول دیا اتنی بڑی بات. تو دیکھو آپ ایسے زندہ ضمیر لوگ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہ فوری ان کو احساس ہوا. صبح کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا اے اللہ کے رسول گزشتہ رات ایک عورت نے مجھ سے یوں پوچھا اور میں نے اسے یہ جواب دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کسی افسوس کے موقع پر بولتے نا، تو یہ جو تم فتویٰ دیے ارے کیا افسوس کی بات کر دیے تم، کیا فرمائے تھے آپ تیرے لیے توبہ نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے. اے ہریرہ تو ہلاک ہوا اور تو نے ہلاک کیا. وہی بات جو عورت کو بولے تھے رسول اللہ دہرائے، یعنی تم بھی ایسی غلطی کر کے گناہ میں مبتلا ہو گئے اور عورت کو بھی تم جو ہے ہلاکت میں ڈال دیے. ابو ہریرہ تو اس آیت سے کیا ناواقف تھا؟ کیا آیت ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون سے لے کر کے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. یہ سورہ فرقان کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرتے اور قتل نہیں کرتے اسے جسے اللہ نے منع فرما دیا ہے، یعنی ناحق کسی کی جان نہیں لیتے مگر جس کا قتل حق پر ہو، یعنی سزا کے طور پہ جس کو قتل کیا جاتا ہے، اور زنا نہیں کرتے، اور جو کوئی یہ کام کرے یعنی زنا وہ جا پڑا گناہ میں اس سے قیامت کے دن دگنا عذاب ہوگا اور خوار ہو کر یعنی ذلیل ہو کر اس میں پڑے گا، کس میں؟ جہنم میں. مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور کچھ نیک کام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی برائیوں کی جگہ بھلائیاں بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو سنائے. فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گیا سنتا ہی ہوں، کیونکہ اس میں بشارت ہے نا کہ قتل زنا ایسے بھی گناہ کوئی کر کے سچے دل سے توبہ کرے تو کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہ معاف فرمائیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. تو فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گیا اور میں مدینے کی گلیوں میں دوڑ رہا تھا، یعنی ڈھونڈتے ہوئے، اور کہہ رہا تھا کون مجھے اس عورت کا بتا دے گا، یعنی کل جو گزشتہ رات مجھ سے یوں پوچھی تھی. ڈھونڈتے پھرے آپ اس کو، جبکہ بچے کہہ رہے تھے ابو ہریرہ پاگل ہو گئے، یعنی اتنا جنون کے ساتھ اتنے زور و شور کے ساتھ آپ تلاش کر رہے تھے اس عورت کو کہ کیسا بھی اس کو بات پہنچ جائے. بچے کہنے لگے کیا ہو گیا، ان کو دیوانے ہو گئے کیا. جب رات ہوئی تو اسے اسی جگہ ملا اور میں نے اللہ کے رسول کی بات بتلائی کہ اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے. اس نے خوشی سے چیخ ماری اور کہنے لگی میرا ایک باغ ہے، میں نے اسے اپنے گناہ کے کفارے کے طور پر مساکین کے لیے صدقہ کر دیا. اللہ اکبر. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ کیسے مہربان ہے اپنے بندوں پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت للعالمین ہے کہ بندہ اگر سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور سچی توبہ کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ بندہ جو ہے راہ خدا میں خرچ کرتا، یہ پتہ چلا، کیونکہ مال اور متاع انسان کو محبوب ہے تو خوشی میں بندہ کیا کرتا، مال و متاع خرچ کرتا. ویسے بھی خرچ کرتے رہنا تو گناہ بھی معاف ہوتے، اس سے اللہ کی راہ میں دیتے دلاتے رہنا. اور ایک ہے وعدہ خدا بندی. حضرت یزید رقاشی سے مروی ہے حضرت ابو ہریرہ نے ممبر رسول اللہ پر خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا بشر میں سے سب سے زیادہ معزز شخصیت حضرت آدم علیہ السلام قیامت کے دن 3 گناہوں کی معافی کے خواستگار ہوں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے آدم اگر میں جھوٹوں پر لعنت نہ کرتا اور جھوٹ کو ناپسند نہ کرتا اور اس پر ڈراتا نہ وقد حق القول منی لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین تو آج آپ کے تمام اولاد پر میں رحم کھاتا. اے آدم میں آپ کی اولاد میں سے کسی کو جہنم میں داخل نہ کرتا اور نہ اسے جہنم میں عذاب دیتا مگر یہ کہ جس کے بارے میں مجھے علم ہو کہ اگر اسے میں دنیا میں بھیج دوں تو یہ دوبارہ وہی برائی کرے جو پہلے کرتا رہا.
پھر توبہ بھی نہ کرے، اے آدم میں نے آپ کو اور اپنے اور آپ کے اولاد کے درمیان حکم بنایا، لہٰذا ان کے پاس کھڑے ہو جائیے اور دیکھیے جو آپ کی طرف ان کے اعمال آئے ہیں، جس کے ایک مثقال بھی راجع ہو تو اس کے لیے جنت ہے، اس لیے کہ تاکہ آپ جان لیں کہ میں جہنم میں صرف ظالم ہی کو داخل کروں گا، یعنی ایسا وعدہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا۔ دیوان 3 ہے، دیوان کو دفتر کو بولتے ہیں، دفتر بولتے رجسٹر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوان 3 ہیں، ایک دیوان جسے اللہ تعالیٰ معاف نہ فرمائیں گے، دوسرے دیوان کے جسے معاف فرما دیں گے، تیسرے ایسا رجسٹر جس کا کچھ نہ چھوڑیں گے، وہ دیوان کے جس کو معاف نہ فرمائیں گے وہ شرک باللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو شرک کرے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ باقی رہا وہ دیوان کے جسے اللہ معاف فرما دیں گے، وہ بندے کا اپنی ذات پر ظلم ہے، اس میں کہ جو اس کے اور رب کے درمیان ہے، وہ دیوان کے جس میں اللہ تعالیٰ کچھ نہ چھوڑیں گے وہ بندوں کا باہم ظلم ہے۔ یعنی کیا بتا رہے ہیں کہ شرک کو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے، یعنی جو مشرکین ہیں وہ بخشے نہیں جائیں گے چاہے وہ لاکھ نیک کام کر لے۔ دوسرے کیا ہے مومن ہے لیکن گناہ گار ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں۔ تیسرے ایسے گناہ گار ہیں جو بندوں پر ظلم کیے ہیں، یعنی ماں باپ کو کوئی ستائے یا کسی کا مال کھا گئے، زمین کھا گئے، بیوی پر ظلم کر دیے، یا اور بھی بہت سارے ظلم بندوں کے بیچ میں ہوتے ہیں نا، حق تلفیاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مداخلت نہیں فرمائیں گے، یعنی جب تک کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ معاف نہ کر دے اللہ معاف نہیں فرمائیں گے بولنے کا مطلب ہے، یعنی اللہ کے حقوق کے بارے میں بندہ اگر کوئی گناہ کیا ہے جیسے نماز نہیں پڑھا، یا اللہ تعالیٰ جو حکم دیے تھے یہ کرو یہ نہیں کر کے وہ کراؤ، نافرمانی کرا کچھ بھی، تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے اور اللہ کی رحمت بڑی ہے بخش دے گا، لیکن بندوں کے درمیان اگر کوئی زیادتی ایک دوسرے پر کی ہیں تو اللہ اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن حقداروں کو ان کے حقوق دیے جائیں گے حتیٰ کہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے قصاص یعنی بدلہ دلوایا جائے گا۔ مفلس کون؟ یہ عنوان ہے۔ مفلس ہمارے پاس کس کو بولتے ہیں؟ جس کے پاس مال دولت پیسے جائیداد نہ ہو، جیسا کہ حدیث میں آیا حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میری امت میں سے مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا مفلس ہم میں سے وہ ہے کہ جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار اور نہ کوئی ساز و سامان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نماز روزہ لائے گا اور اس نے کسی کو گالی بھی دی ہوگی اور کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، یہ سارے حقوق العباد ہیں۔ کسی کو گالی دینا اس کے ساتھ زیادتی ہے، اور کسی پر تہمت جھوٹی لگا دینا، ایسا ویسا آدمی ہے، چور ہے، بدماش ہے، بے ایمان ہے، عورت ایسی ویسی ہے، آوارہ ہے، کچھ بھی بول دینا تہمت، تو یہ حق تلفی ہے، ظلم ہے کسی کے ساتھ ایسا کرنا۔ یا کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا بیجا، اس کا بدلہ اس کی نیکیوں سے دیا جائے گا، یعنی نیکیاں کیا کریں گے جس کے ساتھ ایسا کیا اس کو دے دیں گے۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، یعنی وہ یہ ظلم تو 100 کرے گا، نیکیاں 50 ہے تو 50 بانٹ دیا بعد ابھی 50 باقی ہے لوگوں کے نیکیاں جو انہیں ظلم کیا ہے، اور اس کے ذمہ حقوق ختم نہ ہوں گے تو مظلومین کے گناہ اسے دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اللہ محفظنا۔ تو یہ روایت کیوں لائے؟ مسلم شریف اور مسند امام احمد وغیرہ میں روایت ہے، یہ اس واسطے لائے بتلانے کے واسطے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، بہت سے گناہ کرتے ہیں تو ہم کو توبہ کرنا چاہیے، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جس میں صرف توبہ کافی نہیں ہے، بلکہ اگر اس میں بندوں کی حق تلفی ہے تو ان حقوق کا ازالہ ہونا یا ادائیگی ہونا، یعنی جس کا حق تلف کرے یا تو اس کو معافی چاہ کر کے معاف کروا لینا یا پھر ادا کرنا اس کا وہ حق، اگر وہ نہیں کر رہے ہیں اور اللہ سے معافی طلب کر رہے ہیں تو معاف نہیں ہوگی۔ اوپر جو حدیث آئی اس کے بارے میں یہ دوسری حدیث لائیں تائید کے طور پہ۔ اب اس عنوان کے اختتام پر 2 واقعات ہیں بڑے ایمان افروز توبہ کے، اس میں ایک واقعے کا عنوان امام بن گیا، یعنی ایک شخص گناہ گار تھا وہ توبہ کے بعد امام بن گیا لوگوں میں۔ امام بولے تو مسجد کے امام نہیں، نیکی میں امام بن گیا، امام بولے تو آگے رہنے والے بولتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے زبردست صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، فقیہ صحابی تھے، بہت بڑے، دین کی زبردست سمجھ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کے احکام وغیرہ پورے سکھلائے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن وہ کوفہ کے مضافات بولے تو اطراف اکناف کے میں سے گزر رہے تھے، ایک جگہ فساق لوگ اکٹھا تھے، یعنی سنسان جگہ رہتے نا، شہر کے وہیں بیٹھتے نا، قبرستانوں میں بیٹھتے، جواریاں شرابیاں کوئی بھی نہیں دیکھے جس جگہ بیٹھتے نا، تو ویسی جگہ سے آپ کا گزر ہوا تو وہاں پہ سب یہ بدماشاں پورے مل کے بدماشیاں کر لیتے بیٹھے تھے اور شراب نوشی کر رہے تھے۔ ان میں ایک گویہ تھا، گویہ تو سنگر، جس کا نام زادان تھا۔ کیا نام تھا ان کا؟ وہ گویہ کا زادان۔ وہ بانسری بجا رہا تھا اور گانا گا رہا تھا، اس کی آواز بڑی خوبصورت تھی۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے کان میں اس کی آواز پڑی تو فرمایا یہ آواز کتنی خوبصورت ہے، اگر اس سے قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ انسان کو کچھ نہ کچھ، ہر انسان کو نعمتیں اور صلاحیتیں دیتا، کسی کو کچھ تو کسی کو کچھ، کسی کی آواز اچھی رہتی ہے، کسی کا حافظہ اچھا رہتا، کسی کے زور و طاقت اچھی رہتی، کسی میں کچھ، کسی میں اللہ کسی کو محروم نہ رکھا۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم کیا چاہتے، سب چیزیں جمع ہو جانا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی نعمت اللہ کسی کو دیا ہے تو کسی کو اس سے محروم رکھا، تو کچھ نہ کچھ نعمت ضرور انسان کو ملی ہے، کچھ نہ کچھ صلاحیت ضرور ہر انسان کو ملی ہے، تو وہ اس کا شکر ادا کرنا، اور اس کا شکر کیا ہے، اس کو اللہ کے کاموں میں لگانا، دین کے کاموں میں لگانا، اچھے کاموں میں لگانا۔ تو وہ اس کو اچھی آواز ملی تھی، اس کے باوجود کہ شرابی کبابی تھا۔ تو اب حضرت عبداللہ بن مسعود کی زبان سے کیا نکل گیا؟ کاش کہ اس کی آواز قرآن کی تلاوت میں لگتی اور سر پر چادر لی اور چل دی، ایسا اوڑھ لیں گے، نکل گیا حضرت۔
زازان نے جب سنا تو پوچھا یہ کون ہے؟ نہیں پہچانتا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. تو بولے بھائی کون ہے یہ، کیا بول کے گئے؟ لوگوں نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے یہ. بولے کہنے لگا یہ کیا کہہ رہے تھے؟ لوگوں نے کہا کہہ رہے تھے کتنی خوبصورت آواز ہے، اگر قرآن کی تلاوت کے لیے ہوتی تو اس پر، قرآن کی تلاوت کے لیے ہوتی تو اس پر ہیبت طاری ہوگی. اللہ اکبر. یہ دیکھو اب اللہ والوں کے کلمات کا اثر حضرت کے زبان سے نکلا اور وہ دعا کا کام کر گیا اور اس کے اثرات شروع ہو گئے کہ کیا ہوگا، اس پر ہیبت طاری ہو گئی. کھڑا ہوا، بانسری زمین پر پٹک کر توڑ ڈالی اور تیزی سے نکلا اور حضرت عبداللہ کو جھالیا پکڑ لیا. حضرت کچھ کہاں جا رہے ہیں بولے، اور رومال اپنی گردن میں ڈالا اور حضرت عبداللہ کے سامنے رونے لگا. حضرت عبداللہ نے اس سے گلے لگا لیا. اللہ اکبر. اور دونوں رونے لگے. پھر حضرت عبداللہ نے کہا میں اس سے کیوں نہ محبت کروں کہ اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے. کیوں؟ ان اللہ یحب التوابین، قرآن میں آیا اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. تو کبھی بھی کوئی آدمی لاکھ گناہ گار انہیں توبہ کر لیا تو ہم کو محبت ہو جانا اس سے. کئی لوگ آئے محبت تو چھوڑو، آر دلاتے اس کو بار بار شرمندہ کر کے اور گناہوں کی طرف لے جاتے. تم کیا تھے میرے کو سب معلوم، تم بدماش تھے، تم یہ تھے، تم وہ تھے، بلکہ اس کو آر دلاتے. تو کبھی بھی گناہ گار کو آر نہیں دلانا، اس کو حوصلہ افزائی کرنا، محبت کرنا اس سے، کیونکہ اللہ اسے محبت کرا. ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توابین کو محبوب رکھتا ہے. تو اللہ جس کو چاہے اس کو چاہنا ایمان کا حصہ ہے نا. اس نے گناہوں سے توبہ کی اور حضرت عبداللہ کے ساتھ رہنے لگا. دیکھو اب یہ علامت ہوتی توبہ کی قبولیت کی کہ آدمی نیک لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا. تو وہ سب صحبتاں چھوڑ دیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی صحبت میں رہنے لگا، حتیٰ کہ اس نے قرآن سیکھا اور قرآن کا کچھ حصہ یاد کیا اور علم حاصل کیا، حتیٰ کہ علم میں امام بن گئے. بہت سی احادیث انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے نقل کی ہے. آج بھی حدیث کی کتابوں میں وہ روایات ان کی موجود ہے. زازان حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں، وہ محدثین ان کو معتبر قرار دیتے ہیں. اچھا، اور ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت کا واقعہ. بنی اسرائیل اس سے پہلے بھی بولا میں، کس کو بولتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بولتے. تو اس میں ایک فاحشہ بولتے آوارہ عورت تھی، اس کا واقعہ ہے. فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد کو یہ بیان کرتے سنا کہ بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ عورت تھی جو لوگوں کو اپنے حسن کی وجہ سے اپنے اوپر مفتون کرتی تھی، یعنی اتنی خوبصورت تھی لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتی تھی، مطلب اپنی طرف راغب کر لیتی تھی. کوئی دیکھا تو اس کی طرف جو ہے راغب ہو جاتا تھا. اس کے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا. تو اس سے کیا معلوم ہے شریف لوگوں کے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا نہ رہنا، رہا بھی تو پردہ رہنا اس کے اوپر. تو یہ ہمیشہ دروازہ کھلا رہنے کا عمل جو ہے اچھا لوگوں کا، نیک لوگوں کا عمل نہیں ہے. ہاں، یعنی جو چاہے آؤ یہ معنی ہوتے نا. تو یہ آوارہ تھی، اس واسطے ہمیشہ دروازہ کھلا رکھتی تھی. جو بھی اس کے گھر کے آگے سے گزرتا اسے دروازے کے سامنے تخت پر بیٹھا دکھتا. تو یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ نیک لوگوں کا کام نہیں ہے کہ اپنے گھروں کے سامنے بیٹھے رہیں، خاص طور پہ عورتیں. افسوس کے ساتھ کہوں گا مسلمانوں کے 100% آبادی والے بعد ایسے محلے ہیں کہ بڑا افسوس ہوتا کہ اس کے چبوتروں پر مسلمان عورتیں بیٹھی رہتی بے پردہ، بے حیائی کے ساتھ، اور مردوں سے باتیں کرتی ہوئی، یا ان کے دروازے کھلے ہوئے رہتے دروازوں میں کھڑی ہوئی ہوتی. ہمارے دین میں ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سید پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ کے گھر پہ کوئی آ کر آواز دیں تو آپ ان کو جواب دینے کے لیے اپنی آوازوں کو سخت کر لو، ٹائٹ بات کرو ان سے، یہ حکم ہے. تو آواز جب ٹائٹ رکھنا ہے تو اپنے آپ کو کیسا بے پردہ کر سکتے؟ تو کئی مسلمان ایسا سمجھتے ہیں، ہمارے محلے کے لوگ ہیں بھائی بچہ ہے ہمارے سامنے بڑا ہوا، ہو بچہ تھا تک بچہ تھا، بچہ بڑا ہوا بچہ رہتا انہیں پورے مرد آدمی کے اس کے اندر کیفیت پیدا ہو جاتی نا. کئی ایسی ہے ایسا سمجھتے بچہ تھا کیا ہوتا ہے، بچے کبھی ہمارے بھائی ہے بازو، بھائی بولنے سے بھائی نہیں ہوتا کوئی بھی. شریعت میں صرف محرم لوگ بھائی ہوتے، یا محرم جو ہوتے ان کے ساتھ نکاح حرام ہے، باقی کس سے بھی ہو سکتا. تو شریعت کیا کری، محرم غیر محرم کی لکیر کی تھی. آپ کی شریعت نہیں ہے، شریعت اللہ کی ہے، حکم اللہ کا ہے، اس پہ چلنا ہے آپ کو. آپ اپنے طور پہ کسی کو بھی کچھ بھی کیٹیگرائز کر لے رہے ہیں، کسی کو بھی کوئی درجہ دے لے رہے ہیں، کسی کو بڑھا دے رہے ہیں، کسی کو گھٹا دے رہے ہیں، تو ویلیو ہے کیا اس کی؟ ویلیو اس کی ہے جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. تو اللہ رسول کیا بولے اس حوالے سے ہر مسلمان مرد عورت کو معلوم رہنا یہ بڑی اہم بات ہے. اس واسطے اہم ہے کہ خالی یہ پردے کی بات نہیں ہے، اس کا تعلق ایمان سے ہے. کیوں سرکار کیا فرمائے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں داخل ہے. تو یہ سب بے حیائی کے کام ہیں جو مسلمان بعض لوگ کر رہے ہیں کہ اپنے گھروں کے چبوتروں پہ عورتیں بیٹھے ہوئے رہتے، بچیاں بیٹھے رہتے، دروازوں میں کھڑے رہتے، پڑوسیوں سے باتیں کرتے رہتے. عورت عورت سے کرے تو بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ نیک عورت رہنا. بری عورتوں سے رابطہ اور تعلق رہنا بگاڑ دیتے ہو. ایسے ہی مردوں کا برے مردوں سے تعلق رہا بگاڑ دیتے. تو نیک لوگوں سے تعلق رہنا، جیسی صحبت ویسا اثر ویسا نتیجہ. تو بہرحال وہ عورت کا یہ کام تھا کہ وہ تخت لگا کر بیٹھتی تھی، لوگوں کو راغب کرتی تھی، جو بھی اسے دیکھتا عاشق ہو جاتا. بہت خوبصورت تھی نا. جب اندر داخل ہونا چاہتا تو 10 دینار یا زیادہ حاضر کرنا ضروری ہوتا، برے کام کے لیے فیس تھی اس کی. پھر وہ اندر داخل ہونے کی اجازت دیتی تھی. ایک دن ایک عابد بولتے نیک آدمی، عبادت گزار آدمی وہاں سے گزرا تو اس کی نگاہ گھر پر پڑی اور وہ تخت پر بیٹھی ہوئی تھی تو وہ اس پر عاشق ہو گیا. دیکھو آپ لوگ سمجھتے ہم نمازی ہے یا کوئی آدمی عمر رسیدہ ہے یا کوئی اچھے آدمی ہے تو کیا ضرورت ہے ان سے پردہ کرنے کی، اچھے آدمی ہونا اچھا. ایسا بولتے کوئی آدمی اچھا رہا تو بھوک نہیں لگتی کیا؟ کوئی آدمی اچھا رہا تو بھوک لگتی نا. تو جیسا کوئی آدمی نیک بھی رہا تو اس کو بھی جنسی خواہش ہو سکتی. اس کے اندر بھی جیسا بھوک ایک اللہ تعالیٰ نے فطری جذبہ رکھا ویسے ہی جنسی خواہش بھی ایک جذبہ ہے. تو آدمی کو جب بھوک لگتی ہے اور شدت سے لگی تو جو ملا کھا لیتا، مرنا نہیں بلکہ نا. تو ویسے ہی آدمی کو جب جنسی بھوک لگتی تو جو بولے برا کام کرنے تیار ہوتا. اس واسطے ہمارے دین میں پردہ رکھے، اس واسطے ہمارے دین میں سب احکام رکھے. تو وہ عابد صاحب تھے، نیک آدمی تھے، دیکھتے عاشق ہو گئے. وہ زاہد نفس سے لڑتا رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں بھائی، غیر عورت کا خیال کیا لا رہا ہوں. اور اللہ سے دعا کرتا رہا کہ اللہ اس کے دل سے اس عورت کی محبت کو زائل کر دے. لگاتار اپنے نفس پر مشقت ڈالتا رہا، حتیٰ کہ اس نے گھر کا سامان بیچا
اور جس رقم کی ضرورت تھی عورت سے ملنے اسے اکٹھا کیا اور اس کے دروازے پر آیا اور اس نے ان کو اس کے وکیل کے سپرد کرنے کا حکم دیا، دلال رہتے ہیں اس کو دے دے پیسے بول کے بولی انہیں، اور اپنی آمد کا ایک وقت مقرر کیا کہ یہ ٹائم پہ آ جاؤ تم۔ اس وقت میں وہ اس کے پاس آیا، وہ بند صبر کر اپنے گھر میں تخت پر بیٹھی تھی، عابد اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا۔ جب اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور پھیلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تدارک اپنی رحمت اور اس کی سابقہ عبادت سے کیا۔ اللہ اکبر، تدارک تو اللہ نے روک دیا، اس کو رک گیا انہیں، کیا وجہ بنی؟ اللہ کی رحمت، یہ ہے اصل وسیلہ اور سبب، اللہ جس کو بچانا چاہتا بندہ بچا۔ دوسرے سابقہ عبادت، نیکی جو کیا تھا نا اس کی وجہ سے رحمت متوجہ ہوئی۔ اس کے دل میں خیال آیا اللہ تعالیٰ اس حالت میں مجھے اپنے عرش پر دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ سے تو کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے نا، تو اللہ اپنے اس عظمت والے مقام سے میری یہ حرکت دیکھ رہا ہے، میں حرام کام میں مبتلا ہوں جبکہ میرے سارے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ اس پر ہیبت تاری ہو گئی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور رنگ بدل گیا۔ جب عورت نے اس کا بدلا ہوا رنگ دیکھا تو کہنے لگی تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے۔ مجھے جانے کی اجازت دو۔ کہنے لگی تیرا ناس ہو، تیرا برا ہو، بہت سے لوگ تو اس چیز کی تمنا کرتے ہیں یعنی میرے پاس آنے کی کہ جسے تو نے پا رکھا ہے، تو کس چیز کو چاہتا ہے؟ اس نے عورت سے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جو مال میں نے تجھے دیا ہے وہ تیرے حلال ہے، یعنی بغیر کوئی فائدہ اٹھائے کہ وہ تیرا ہے، مجھے جانے کی اجازت دو۔ اس نے اس سے کہا لگتا ہے تو نے یہ کام کبھی نہیں کیا؟ کہنے لگا نہیں۔ تو عورت نے کہا تو کہاں سے آیا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا وہ فلاں قصبے سے ہے، اس کا نام یہ ہے۔ تو اس نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ واویلا کرتے ہوئے اس کے پاس سے گیا، ہائے افسوس میں کیا حرکت کر دیا، ہائے افسوس میں گناہ کی طرف قدم بڑھا دیا، اور اپنے آپ پر روتا رہا اور اپنے سر پر خاک ڈالتا رہا۔ اس عابد کی برکت سے عورت پر ہیبت طاری ہو گئی۔ اللہ اکبر، دیکھو آپ سچے اللہ والے جو رہتے ہیں ان کے اثرات ضرور زندگیوں پہ مرتب ہوتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں یقیناً تبدیلی آتی ہے۔ تو اس کے اس ترک کی گناہ کی وجہ سے کیا ہوا؟ عورت پر ہیبت طاری ہو گئی۔ آج ہماری ہیبت کیوں غیر قوموں پر سے ختم ہو گئی؟ اس واسطے کہ ہم مخلص نہیں رہے، ہم دین میں مضبوط نہیں رہے، اور یہ ایک اللہ والے کی وجہ سے ایسا اس کا اثر ہوا۔ اس نے اپنے دل میں کہا اس شخص نے یہ گناہ پہلی مرتبہ کیا اور اس پر اسے اتنا خوف ہوا، میں تو یہ گناہ کئی سال سے کر رہی ہوں، جس رب سے یہ ڈرتا ہے وہی میرا رب ہے، مجھے چاہیے کہ میں زیادہ ڈروں۔ اس نے توبہ کر لی اور لوگوں سے اپنا دروازہ بند کر دیا اور پرانے کپڑے پہن لیے اور عبادت میں لگ گئی۔ جب تک اللہ نے چاہا وہ عبادت کرتی رہی۔ اپنے دل میں کہنے لگی اگر میں اس شخص تک پہنچ گئی تو شاید کہ وہ مجھ سے نکاح کر لے، تو میں اس کے پاس رہوں، تو میں اس سے دین کا علم حاصل کروں، وہ اللہ کی عبادت میں میرا مددگار ہو۔ چنانچہ اس نے تیاری کی اور اپنے ساتھ مال و اسباب اور خدام لیے اور اس بستی تک جا پہنچی، اور اس کے بارے میں دریافت کیا کہ عابد کو بتایا گیا کہ ایک عورت آئی ہے اور وہ آپ کا پوچھ رہی ہے، یعنی پتہ پوچھ رہی ہے۔ تو عابد اس کی طرف گیا، جب عورت نے اسے دیکھا تو اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تاکہ وہ اسے پہچان لے۔ چنانچہ عابد نے اسے دیکھ کر چہرے سے پہچان لیا اور اسے اس کے اور اپنے درمیان والا معاملہ یاد آ گیا۔ اس نے ایک چیخ ماری اور اس کی روح نکل گئی، یعنی ابھی گناہ کرا بھی نہیں تھا اور ایسا گناہ کا عزم کرنے کا خوف دل میں تھا۔ دیکھو آپ آج ہماری زندگیاں ساری اللہ کی رسول کی نافرمانیوں میں گزر رہی ہے، اس کے باوجود ہمارے کو کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے تھا، اور یہ جو کر رہے ہیں ہم غلط ہے۔ تو کس درجے ہمارے دل سخت ہو گیا بندہ چلا، تو اس کی روح نکل گئی کہتے، جبکہ عورت غم زدہ تنہا رہے گی، ہاں یہ کیا ہو گیا بولی، اور کہنے لگی اس کی خاطر میں آئی تھی اور یہ مر گیا، کیا اس کا کوئی رشتہ دار ہے کہ جو عورت کا محتاج ہو؟ تو لوگ کہنے لگے اس کا ایک نیک بھائی ہے، لوگ اس کے پاس، لیکن اس کے پاس مال نہیں، غریب آدمی ہے۔ کہنے لگی کوئی حرج نہیں، میرے پاس اتنا مال ہے کہ جو اسے بے نیاز کر دے گا۔ اس کا بھائی آیا اور اس نے شادی کر لی، اس سے 7 بچے ہوئے اور سب کے سب بنی اسرائیل کے نیک لوگ تھے، واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ تو اس واقعے سے کیا پتہ چلا کہ توبہ کی کیا تاثیر ہوتی ہے اور سچی توبہ کا کیا دوسروں پر اثر پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ کے جو ہے نیک بندوں کے اثرات بھی اس سے پتہ چلتے کہ ان کی جو ہے صحبت اور ان کے تعلق سے کیسے زندگیوں میں انقلاب اور تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اس واسطے نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم ہے، کنوا مع الصادقین، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توبہ کرنے والا بنا دے، سچی توبہ کرنے والا، پختی توبہ کرنے والا بنا دے، اور اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری توبہ قبول فرما لے، ہمارے دلوں کے گناہوں کے میل و کچیل کو اللہ اپنے فضل سے اپنے حبیب کے طفیل صاف اور پاک فرما دے۔ اب آئیے فقہی مسائل کے بیان میں، اس سے قبل طہارت کے مسائل بیان ہوئے تھے، آج غسل اور تیمم کی کچھ سنتیں بیان ہوں گی۔ اسلام میں یوم جمعہ یعنی جمعے کے دن، ایام عیدین بول تو عید الفطر، عید الاضحیٰ، وہ عرفے کا غسل مسنون ہے۔ کون سے غسل سنت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا اہتمام فرماتے تھے، جمعہ کے دن حضور بہت تاکید فرمائے غسل کرنے کی، اور ایسے ہی عیدین کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے، اور عرفہ 9 ذی الحجہ کے دن بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
غسل فرماتے تھے پچھنا لگانے، پچھنا بولے تو وہ حجامہ بولتے ہیں اس کو، خون نکالتے رہے وہ کپنگ بولتے ہیں نا، پچھنا لگانے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، اچھا ہے، کیونکہ جسم سے خون خارج ہوتا تو اس سے جو ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح اس شخص کے لیے غسل مستحب ہے جو اسلام قبول کرے، اچھا ہے کہ غسل کر کے اسلام قبول کرے۔ البتہ یہ تو مستحب اور سنت غسل بیان ہوئے، تو بعض غسل فرض ہے، اس کے احکام ہیں الگ، تو ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے غسل فرض کب ہوتا، اس کے احکام ہیں۔ نصاب اہل خدمات شریعہ کتاب ہے اردو زبان میں، اس میں غسل کے مسائل نکال کے آپ پڑھو، معلوم ہوتا کہ مرد پہ غسل کب فرض ہوتا، عورت پہ کب فرض ہوتا، کیونکہ ہر غسل فرض تو نہیں ہے نا۔ اب جیسا کوئی آدمی پسینے میں بھیگا ہوا آیا تو اس کو اچھا نہیں معلوم ہوا تو پانی نہ لیا، تو کیا وہ پانی نہانا فرض تھا اس کے اوپر؟ اگر وہ نہ آتا تو کیا نماز نہیں پڑھ سکتا تھا؟ یقیناً پڑھ سکتا تھا، تو پھر کیوں نہ آیا؟ وہ حکم کیا ہے غسل کا؟ تو بولیں گے بھائی جو مستحب ہے، پاکی محسوس کرنے کر لیا، تو نہیں کرتا تو کوئی بری بات نہیں تھی، لیکن کون سا موقع ایسا ہے جس پر غسل فرض ہو جاتا ہے وہ پتہ ہونا چاہیے۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ دھو لے، کون سا بھی غسل کرو، فرض غسل کرو، سنت کرو، مستحب کرو، اس کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ دونوں ہاتھ پہلے دھونا، کیونکہ پورے جسم پہ اب وہی ہاتھ استعمال میں آنے والے ہیں، تو اس واسطے دونوں ہاتھ پہلے دھونا۔ غور سے سننا، کہ کئی لوگوں کو نہیں معلوم رہتا غسل کا طریقہ، جس کی وجہ سے اپنے دل میں جیسا آیا نہ لے کے سمجھتے پاک ہو گئے، لیکن غسل کے اندر جو چیزیں فرض ہے وہ 3 ہیں۔ کلی کرنا، ناک میں پانی لینا، پورا جسم بھیگنا، اگر یہ نہیں کرے 7 سمندروں سے بھی نہ لے تو پاک نہیں ہوتا۔ تو بتا رہے غسل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ دھو لے، پھر شرمگاہ کی غلاظت دھو کر صاف کر لے، یعنی اگر شرمگاہ پہ کوئی غلاظت لگی ہو تو، نہ بھی لگی ہو تو شرمگاہ کو دھو لے، پھر ویسا ہی وضو کر لے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے۔ تو اس میں 2 فرائض آ جاتے ہیں، جب نماز کی طرح کا وضو کریں گے تو منہ میں پانی لے کے تھوکتے کلی کرتے، ناک میں پانی لیتے، تو 2 فرائض وہی وضو میں ادا ہو جاتے ہیں۔ اپنے سر پر اور سارے بدن پر 3 بار پانی بہا لے، تو یہ فرض، تیسرا سارا جسم بھیگنے کا وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھو 2 لائن بھی نہیں ہے جس میں غسل کا پورا طریقہ ہے، اتنا آسان ہے، نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے بہت مشکل دکھتا۔ پھر سیدھی طرف پانی ڈالے جسم کے، پھر بائیں طرف، پھر اپنے بدن کو رگڑ کر پاک صاف کر لے تاکہ کوئی بال برابر حصہ خشک نہ رہے۔ اور عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے سر پر 3 بار پانی اڑیل لے، بس اس پر اکتفا کرے اور اپنے غسل کے مقام سے ہٹ جائے اور دونوں پاؤں دھو لے۔ اس زمانے میں ڈرینیج سسٹم نہیں تھا نا، جہاں دھوتے کرتے تھے پانی جمع رہتا تھا، تو اس واسطے آخر میں پاؤں دھو بول رہے ہیں، لیکن اب آج کل تو ٹائلس ہے اور بہت صاف ستھرے حمام ہیں، تو اگر کوئی بعد میں ہٹ کے پاؤں نہیں بھی دھویا تو چلتا، لیکن احتیاطاً دھو لے تو اچھا ہے۔ بدن خشک کرنے کے لیے کوئی چیز موجود ہو تو اس سے بدن خشک کر لے، یعنی توال وال سے پوچھ لے بول رہے ہیں۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم مباح ہو جاتا ہے، مباح بول تو اجازت ہے شریعت میں۔ پانی نہ ملنے کی کیا کیا صورتیں، اس کے تفصیلی احکام ہیں، وہ بھی آپ کو نصاب اہل خدمات شریعہ میں مل جاتے ہیں۔ پانی کتنا دور رہا تو تیمم جائز ہے، یا پانی تو موجود ہے مگر کون سی صورتیں ہیں کہ جس میں پانی موجود ہوتے ہوئے بھی آپ تیمم کر سکتے، تو وہ معلوم ہونا۔ تیمم 2 مرتبہ مٹی پر ہاتھ مار کر کرنا چاہیے، ایک مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارے اور چہرے پر مسح کر لے، دوسری مرتبہ ہاتھ مارے اور دونوں ہاتھوں پر مسح کر لے، کو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور دیگر کاموں کے لیے بھی اگر وضو کے لیے مشکل ہے جس میں اجازت ہے کہ تیمم کر سکتے ہیں، تو ان کاموں کے لیے بھی تیمم کر سکتے ہیں، بلکہ بول رہے ہیں۔ آئیے نماز کی سنتوں کے حوالے سے چند باتیں۔ توحید کے بعد افضل ترین فریضہ نماز ہے۔ نماز ایمان کی علامت ہے۔ ہاں دیکھو آپ، ایمان کہاں رہتا جی؟ دل میں، لیکن دل میں کیا ہے کوئی دیکھ سکتا؟ نہیں دیکھ سکتے، تو دل میں ایمان ہے تو کیسا معلوم ہونا؟ تو بولے نماز پڑھتا ہوں نہیں، غور کرے آپ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اگر کوئی نماز کو ترک کر رہا ہے بالکل ہی تاریخ ہے تو وہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے، لیکن کوئی بعض دنوں کو پوچھتا ہوں میں 5 وقتہ نماز پڑھ لیں میں، نہیں 2 نمازیں نہیں ہوتی بلکہ بول دیتے، کیسا بول سکتے آپ ایسا؟ ایمان کی علامت ہے، یعنی کیا بولنا چاہ رہے ہیں 20% 40% ایمان نہیں ہے میرے پاس، بولنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ایمان تو پورا ہے نا آپ کا، تو پھر اس کی علامت 5 نمازیں ہیں، تو جتنا چھوڑ دیے اتنی علامت کم ہوتے جا رہی۔ تو نماز ایمان کی علامت، مومن کا نور ہے، ایک نور ہوتا ظاہری نور جیسا یہ چاند سورج، ایمان کا نور نماز سے بڑھتا اور جنت کی کنجی ہے، دین کی حیات اور یقین کی قوت ہے، دین کی زندگی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب تک جماعت سے نماز پڑھتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ہمیشہ جو ہے غالب رکھیں گا، جہاں جماعت چھوٹی مسلمانوں کی وہاں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ نماز کی سنتیں بکثرت ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ نماز کے ابتدائی اور آخری وقت پر غور کر کے نماز ادا کرے، یعنی ٹائمنگ معلوم رہنا ہے مسلمان کو، کون سے ٹائم تک کون سے ٹائم سے کون سے ٹائم تک کون سی نماز ہے، فجر کی نماز کا کیا وقت ہے، ظہر کی نماز کا کیا وقت ہے۔ نماز فجر اندھیرے اور اجالے کے درمیانی وقت میں پڑھے، یعنی امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیا ہے کہ وقت شروع ہونے کے بعد اچھی طرح سے وقت داخل ہو جانے پر پڑھنا مستحب ہے، اور بعض ائمہ کے پاس وقت شروع ہوتے پڑھ لینا ہے۔ تو ہمارے پاس کیا ہے، وقت شروع ہونے کے بعد اچھی طرح سے وقت، جب مستحب وقت بولتے ہیں اس کو، داخل ہو جائے، وقت آگے بڑھ جائے، تب پڑھنے کا حکم ہے۔ تو اس کا کیا طریقہ ہے بول رہے ہیں کہ اندھیرے اور اجالے کے درمیان فجر کی نماز پڑھے، مصلیان مسجد کے آنے کی امید ہو تو کچھ دیر انتظار کر لے، اور تو روزانہ کا معمول ہوگا، فجر میں تو مصلیان کے آنے کا انتظار ہی کرنا پڑا، یہ حال ہوگا مسلمان قوم کا، اللہ اکبر، مساجد میں انتظار کرنا پڑتا بعض وقت کے، کوئی آئے تو جماعت بنائیں گے بھائی، بلکہ ایسی نوبت ہے۔ جاڑے کے موسم میں مصلیوں کی قوت و طاقت کا لحاظ رکھتے ہوئے اندھیرے میں نماز پڑھے، اور گرمی کے موسم میں اجالا ہونے کے بعد، اجالا بول تو یہ بالکل روشنی سورج کی پھیل جانے کو نہیں بولتے، فجر کا وقت ایک شروع کا وقت ہے، ایک آخر کا وقت ہے نا، تو بول رہے ہیں کہ سردیوں میں شروع کے وقت میں پڑھ لو، اور گرمیوں میں کیونکہ رات چھوٹی رہتی ہے نا، نیند کا تکمیلہ نہیں ہوتا، تو اس واسطے لیٹ ہو جا سکتے لوگ، اس واسطے تھوڑا لیٹ پڑھ لو بول رہے ہیں، وہی حساب سے اپنے پاس جماعتاں فکس ہے۔
کیونکہ رات چھوٹی ہوتی ہے گرمیوں میں، سخت گرمی میں دھوپ ٹھنڈی ہونے کے بعد ظہر پڑھے، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھے جبکہ سورج صاف اور روشن ہو، دھوپ پیلی پڑنے کا انتظار نہ کرے، یعنی آخر وقت میں عصر کی نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور مغرب کی نماز سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی بلا تاخیر پڑھ لے، کیونکہ مغرب کا وقت بہت کم ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو وقت ہے وہ سب سے کم ہے، اس واسطے مغرب اذان کے ساتھ ہی ہمارے حنفیوں کے پاس پڑھ لیتے ہیں، اور عشاء کو ثلث رات یعنی رات کے تہائی حصے تک مؤخر کر دے اگر کر سکتے ہیں تو، البتہ اگر کمزور، ضعیف اور بیماروں کے لیے یہ دشوار ہو تو عشاء کی نماز میں اجرت کر لے، یعنی وقت شروع ہوتے پڑھ لو بول رہے ہیں، نہیں تو تاخیر کر کے پڑھے تو اچھا ہے بول رہے ہیں، کیونکہ یہی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے اس کو۔ 3 اوقات میں نماز نہ پڑھے، سورج نکلتے وقت 20 منٹ تک، فجر کا نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز کوئی بھی پڑھنا یا سجدہ کرنا مکروہ ہے، یہاں تک کہ اس دن کی فجر بھی اگر سنت بھی چھوٹ گئی ہے، فرض بھی چھوٹ گئی ہے تو حکم کیا ہے کہ اشراق کا وقت شروع بعد میں سنت اور فرض کی قضا کر سکتے ہیں، صرف فجر کی سنت کے بارے میں حکم ہے، باقی کوئی بھی نمازوں میں سنت کی قضا ضروری نہیں ہے اور فرض کی قضا لازم ہے۔ تو بتا رہے 3 اوقات میں نماز نہ پڑھے، سورج نکلتے وقت تاکہ 2 نیزہ بلند ہو جائے، 20 منٹ کا وقت ہے اس کے لیے، کھڑی دوپہر میں، اس کو استواء شمس بولتے ہیں، ٹھیک دوپہر کے وقت میں جب سورج بیچ میں آ جائے آسمان کے، کوئی نماز نہیں ہے، سورج غروب ہوتے وقت یہاں تک کہ ڈوب نہ جائے کوئی نماز نہیں ہوگی۔ پابند مصلی اگر جماعت سے غائب رہے، یعنی اپن 5 وقتہ جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، وہاں کوئی صاحب روزانہ آتے ملاقات ہوتی، اگر وہ نماز میں نہیں آ رہے کیا بات ہے تو اس کو تلاش کرے کہ بھائی کیوں نہیں آ رہے۔ دیکھو آپ جماعت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم جن کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کے حال احوال سے واقف رہنا۔ کئی لوگ ہیں میں دیکھا 25 30 سال نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب سے بھی کبھی ان کے ملاقات اور کیفیت نہیں ہوتی ہوں گی، کیسے ہیں صاحب، کیا باتیں نظر نہیں آتے، ایسا چھپ فرضی طور پہ نماز ادا کر لیتے نکل جاتے۔ تو کیا ہمارے پاس نماز جو ہے ایک رسمی چیز ہے، جماعت ایک رسمی چیز ہے؟ نہیں، جماعت کے مقصد کو سمجھو، مسلمانوں کو یکجا کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک دوسرے کے احوال سے واقف ہونا، ایک دوسرے کے اچھے برے میں شامل ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت بڑھنا، ایک دوسرے سے تعلق مضبوط ہونا بول کے ہے جماعت۔ نہیں تو نماز اللہ کی بات گھر میں پڑھے تو زیادہ ثواب ہونا چاہیے نا، اللہ سے تعلق اکیلے میں اچھا قائم ہوتا، مگر جماعت کی اہمیت مسلمان کئی ایسے ہیں جو نہیں سمجھتے۔ تو وہ بتا رہے ہیں پابند مصلی اگر جماعت سے غائب رہے تو اس کو تلاش کرے، کیوں نہیں آئے، کیا ہے، پوچھے پچھاڑے اور اس کا حال دریافت کرے، بول رہے ہیں۔ دیکھو بڑی کام کی بات ہے یہ، آپ کو فقہ کی کتابوں میں عام طور پہ نہیں ملتی بات، کیونکہ فقہ میں خالی مسائل بتا دیتے ہیں نماز، لیکن یہاں پہ مقاصد میں سے ایک بات بتائی جا رہی ہے جماعت کی، تو اس کا خیال رکھنا۔ اپنے محلے میں جب نماز پڑھتے یا بازار میں جب نماز پڑھتے، دفتروں کے پاس جب نماز پڑھتے، وہاں جو ہمارے پابند مصلی ہے بھائی ہے ہمارے ساتھ پڑھتے، ان کے احوال سے واقفیت رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آئیے بزرگان دین کے واقعات میں سے، یوں تو واقعات اس سے پہلے کے بیان میں گزر گئے، مگر روایت کے مطابق ایک آدھ واقعہ بیان کر دوں گا۔ حیرت انگیز سیب کہتے، سیب حیرت انگیز کہاں رہتا؟ سیب تو مزیدار رہتا، لیکن یہ سیب ایسا ہے جو حیرت انگیز ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ ایک شخص کو حضرت شیخ ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سیب دیے۔ شیخ ابو الخیر بہت بڑے ولی تھے، کئی اولیاء کے یہ مرشد ہیں، تو وہ کیا کیے، ایک صاحب کو 2 سیب دیے۔ اس شخص نے سوچا میں انہیں نہیں کھاؤں گا، کیوں بولے تو تبرک حضرت کا اٹھا کے رکھوں گا، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ کئی فاقے کرنے کے باوجود اس نے سیب کو جیب میں رہنے دیا، کھاتا نہیں تھا، حضرت کا تبرک ہے، حضرت کا تبرک ہے رکھ لے کے پھرتا تھا۔ مگر آج کل تو ماحول یہ ہو گیا کہ جس سے تبرک مل رہا اس کو کھا جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں بھی تبرک ہے بول کے۔ یہ لطیفہ ہے، کس حوالے سے میرے کو یاد آ گیا کہ ایک جو ہے صاحب اپنے ایک دوست کے پاس جو ہے جا کے اپنے کاروبار نہیں چلنے کی شکایت کرے گا، ارے میاں کاروبار نہیں چل رہا، پریشان ہوں۔ تو دوست بولے کرتے ارے تم اپنی دکان میں قرآن نہیں پڑھاتے؟ تو بولے نہیں پڑھاتا میں، تو پڑھانا میاں برکت ہوتی بولے۔ تو ایسا کیسا پڑھانا؟ بولتا میرے پاس حافظ صاحب آتے ہیں، ان کو بھیج دیتا ہوں۔ تو بولے اچھی بات ہے، بولے بھیج دیا حافظ صاحب۔ تو حافظ صاحب روزانہ پڑھ کے جانا، روزانہ پڑھ کے جانا۔ چند دنوں کے بعد میں پھر دونوں دوستوں کی ملاقات ہوئی، تو حافظ صاحب کو بھیجے سے والے دوست پوچھے کرتے ارے میاں حافظ صاحب تمہارے پاس آ رہے ہیں؟ تو بولتا میرے پاس نہیں آ رہے ہیں، کیا بات ہے کہ؟ تو بولے ہاں میرے پاس آ رہی۔ تو میں بولا یہ روز آنے جانے کا کیا ہے؟ بول کے اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ بولے تو بولے کیا مطلب اپنے پاس رکھ لیا؟ تو برکت ادھر ادھر نہیں جانا بول کے اپنے پاس رکھ لیا۔ تو کیا مطلب؟ بولے تو کھود کے گاڑ دیا، بولے وہیں سے برکت کہیں نہیں جانا بولے۔ تو یہ حال ہے لوگوں کا آج کے زمانے میں، برکت کو قبضے میں کر لینا چاہتے اپنے۔ تو اور کیا کرے، انہوں نے رکھ لیے، سیب نہیں کھائے گئے اور کھایا نہیں، مگر ایک مرتبہ بھوک نے بہت شدت اختیار کر لی تو ایک سیب نکال کر کھا لیا۔ دوسرا سیب نکالنے کے لیے جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب میں ایک کے بجائے 2 سیب تھے۔ ایسے سیب آپ لوگوں کو ملنا بول کے پوری زندگی آرزو کر کے چلے جاتے، تو بجائے ایسے سیبوں کی آرزو کرنے کے سیب والوں کی صحبت کی آرزو کرو۔ پھر اس شخص کا یہ معمول بن گیا کہ جیب سے نکالتا رہا، کھاتا رہا، اور جیب میں 2 کے 2 سیب موجود ہوتے۔ وہ ایک بار شہر موصل گیا، موصل عراق کا ایک مشہور شہر، وہاں اس کا گزر ایک ویران مقام پر ہوا جہاں اس نے کسی مریض کے کراہنے کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا مجھے سیب کھانے کی خواہش ہے، حالانکہ وہ سیبوں کا موسم نہیں تھا۔ اس نے جیب سے سیب نکال کر مریض کو کھلائے، جس کے فوراً بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت یہ عقدہ بولے تو یہ گھٹی کھلی کہ شیخ ابو الخیر نے سیب اس مریض کے لیے عطا کیے تھے، تو اس واسطے وہ چل رہے تھے۔ اب جیسے جس کا حصہ تھا اس کو پہنچ گیا تو وہ سیب ختم ہو گئے۔ دوسرا واقعہ ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بزرگوں کی ایک جماعت سمندر کے ساحل پر تھی۔ قریبی جنگل بھی تھا جہاں کچھ لکڑیاں تھیں۔ درویشوں نے کہا اگر ہم رات کو یہاں رہیں تو ان سوکھی لکڑیوں کو جلا سکتے ہیں۔
حضرت نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو یہیں رک جاتے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے آگ روشن کی اور جو روٹیاں پاس تھیں انہیں آگ پر سینک کر کھانے لگے۔ ان میں سے کسی نے کہا یہ آگ تو گوشت بھوننے کے لائق بہت اچھی ہے۔ حضرت نے سنا تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں کھلانے پر قدرت رکھتا ہے بولے، یعنی ایسے جنگل میں بھی چاہے تو اللہ تم کو اونٹ کا گوشت بھی کھلا دے، حالانکہ اونٹ ایک پالتو جانور ہے، جنگلوں میں نہیں رہتا انہیں۔ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک شیر ایک اونٹ کو دوڑائے ہوئے لے آ رہا ہے اور ان لوگوں کے قریب ہی آ کر اونٹ گر گیا، اس کی گردن ٹوٹنے لگی۔ حضرت نے فرمایا اسے ذبح کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھانے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم نے ذبح کیا اور اونٹ کا گوشت بھون کر کھایا اور شیر کھڑا دیکھتا رہا۔ تو یہ بھی کرامت ہے اللہ والوں کی۔ اس سے پہلے بھی جو بات بیان ہوئی تھی وہ از قبیل کرامت ہے۔ تو کرامت کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ یہ بات سچی ہے، کرامت کا جو معاملہ ہے سچا ہوتا ہے، لیکن جو کرامت والا ہے وہ اللہ والا ہے تو وہ کرامت ہے۔ اگر وہ اللہ والا نہیں ہے اور چمتکاری کوئی ہے تو وہ کرامت نہیں بولتے، اس کو استدراج بولتے ہیں۔ کوئی کافر سے یا کوئی فاسق سے کوئی عجیب بات ظاہر ہو جائے تو وہ کرامت نہیں ہوتی ہے۔ اس واسطے بول رہا ہوں لوگ کرامت دیکھنے کے بعد میں کرامت دکھانے والا کون نہیں دیکھتے، تو ہمارے پاس پہلے کرامت دکھانے والا کون ہے دیکھ کے کرامت ہے یا نہیں طے کرنا ہے، نہیں تو دھوکے میں اترا ہو جاتی ہے۔ دنیا میں کئی ہے، اب سائنٹسٹ کا کیمیکل ملا کے کئی چمتکار کریں تو کرامت بولیں گے کیا اس کو؟ نہیں، کوئی اہل اللہ سے کوئی ایسی بات جو عام طور پہ ممکن نہیں نظر آتی سرزد ہو جائے تو اس کو کرامت بولتے ہیں، اور وہ ان کی کرامت سے مراد یہ ان کی بزرگی، ان کی عظمت اللہ کے بندوں پر ظاہر فرمانا چاہتا ہے۔ تو کرامت کے حوالے سے اعتدال پہ رہنا، جو بھی چمتکار دیکھے اس کو کرامت نہیں سمجھنا اور نہ کرامت کا انکار کرنا۔ اعتدال کیا ہے؟ کوئی اہل اللہ سے کرامت کا صدور ہو سکتا، یہ بات ہمارے عقیدے میں داخل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیزو کچھ اعلانات سماعت کر لیں۔ ہر پیر کو مغرب سے عشاء کے درمیان چھوٹی درگاہ شریف جو بخشی کے نل کے آگے مسجد شہید الاسلام کے اندر واقع ہے، وہاں ہفتہ واری حلقہ ذکر اور درس قرآن مجید ہوتا ہے، مرد حضرات اور خواتین کے لیے، آپ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ اس کے علاوہ منگل کے دن یہاں خانقاہ شریف میں مغرب سے عشاء کے درمیان درس تصوف ہوتا ہے، اہل ذوق اس میں شرکت کریں۔ اور ایک نیا سلسلہ یہاں خانقاہ شریف میں الحمدللہ شروع کیا جا رہا ہے، روزانہ ظہر کی نماز کے بعد سے 2 گھنٹے کے لیے نصاب اہل خدمات شرعیہ کی تعلیم کا اہتمام رکھا گیا ہے، مرد حضرات اور نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ وہ نصاب اہل خدمات شرعیہ کے جو مسائل ہیں اس میں اکثر ایسے جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے، جیسے طہارت کے مسائل ہے، ہر مسلمان کو طہارت اختیار کرنا ہے، نماز ہر مسلمان کو پڑھنا ہے تو اس کے مسائل نہیں معلوم رہنا، روزہ ہے ہر مسلمان پہ فرض ہے، سال میں 1 مہینہ ہوں گا لیکن زندہ ہے تو رکھنا ہے نا کیسا بھی، تو مسائل معلوم رہنا، تو پیسے والے زکوٰۃ دینا ہے، اللہ دیا عمرے کو جاتے کئی لوگ مسائل معلوم رہنا، تو یہ سب نصاب اہل خدمات شرعیہ میں موجود ہے، مسائل عقائد کے مسائل موجود ہے، تو اس کی تعلیم کا روزانہ انتظام رکھا گیا ہے۔ تو میں خاص طور پہ تاکید کے ساتھ جو اہل سلسلہ ہیں ان سے خواہش کروں گا کہ مجلس کے اختتام پر حبیب صاحب کے پاس اپنے نام فون نمبر لکھا دیں، اور پھر جو روزانہ وقت ابھی بیان کیا گیا اس کے مطابق اس تعلیم میں اس درس میں شرکت حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام اعمال میں یا اللہ ہم کو مخلص بنا دیجیے، اے اللہ ہم کو صابر اور شاکر بنائیے، اے اللہ ہم کو بلائیات آفات پر صبر کرنے والا بنائیے، نعمتوں میں شکر کرنے والا بنائیے، ہم کو ہمت اور استقامت نصیب فرمائیے، یا اللہ بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرمائیے، اے اللہ ان کی بیماری تکلیف اور پریشانی کو دور فرما دیجیے، آپ ہی شافی ہیں، آپ ہی کافی ہیں، فضل فرمائیے، کرم فرمائیے، اے اللہ مردوں کو زندہ فرمانے والے ہیں، اے اللہ بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرما دیجیے، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو اپنے کاروبار سے اپنے معاملات سے اپنے معاملات سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، آپ ہمارے حاجت روا ہیں مولا، ہم آپ کے حبیب پاک کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، ان کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرما دیجیے مولا، جو دعائیں کروانے کے لیے کہیں ان کی دعائیں قبول فرمائیے، اے اللہ ہمارے اخلاق کو سنوار دیجیے، اچھی خصلتیں اچھے عادات اچھے اطوار ہمیں پیدا فرمائیے، ہم کو باحیا بنائیے، بے حیائی سے بچائیے، با اخلاق بنائیے، بد اخلاقی سے بچائیے، ہم کو صاحب خیر بنائیے، شر سے بچائیے، اے اللہ ہم کو نیکوکار بنائیے، بدکاری سے بچائیے، اے اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، ناپیکار ہیں مولا، آپ غفار ہیں، ہم کو بخش دیجیے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیے، اے اللہ دین و دنیا کے امور میں استقامت نصیب فرمائیے، اے اللہ اپنے بڑوں کی تعظیم کرنے ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اپنے والدین اپنے مشائخ اپنے علماء اپنے مرشدین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائیے، ان کی صحبتوں میں رہنا نصیب فرمائیے، ان کی نصیحتوں پر عمل کرنا نصیب فرمائیے، لوگوں کو جن باتوں کی تاکید و نصیحت کریں خود اس پہ عمل کرنے کی ان کو توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں سے دلوں میں براس اختیار کرنے لوگوں سے دوری اختیار کرنے سے ہم کو بچائیے، اے اللہ بڑی بڑی باتیں بھی کسی سے سرزد ہو جائے تو ہم کو معاف کرنے والا بنائیے، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔